بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل ادبی ڈائری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک بہت شاندار معجزہ سنانے جا رہی ہوں۔ وہ خوش نصیب درخت، وہ ستون جس نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو رو کے صحابہ کرام کو بھی آپ دیدہ کر دیا، اور اگر اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینہ مبارک سے نہ لگاتے، گلے نہ لگاتے، تو قیامت تک وہ درخت روتا رہتا۔ اس کی تقدیر کا کیا ہوا فیصلہ، یہ جان کر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسبت پر فخر کریں گے۔ آئیے سنتے ہیں مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اور پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو اور فریش اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بآسانی مل جایا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے آج آپ کو ایک پیار کی کہانی سناتے ہیں، ایک محبت کا انوکھا قصہ سناتے ہیں۔ ریفرنس میں اس پورے واقعے کا بتا دیتی ہوں، اور اس واقعے کے ریفرنس میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے، اس معجزے کو بے شمار صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، جن میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ تو یہ خوبصورت واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرمایا کرتے تھے، یعنی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس مبارک پیڑ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی چھت اس وقت کھجور کے تنوں پر تھی، یعنی کھجور کے تنوں سے ستونوں یعنی پلرز کا کام لیا گیا تھا، اور چھت انہی کھجور کے تنوں کے سہارے ٹکی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو ایک کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے، اور یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی تھا۔ کبھی کبھی خطبہ بہت لمبا ہو جاتا تھا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی دیر کھڑے رہنا پڑتا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت فکر رہتی تھی کہ ہمارے دل و جان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی جس کا بیٹا بڑھئی تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنانے کی درخواست کی تاکہ اس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ صلاح بہت پسند آئی، اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بنا دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس تنے سے گریہ و زاری یعنی شدید رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس تنے کی ہچکیاں سنیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر بلک بلک کر رو رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر پر جلوہ افروز تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان چاند کی مانند نظر آ رہے تھے۔ جب درد میں ڈوبی یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اس ستون کے پاس تشریف لے گئے، اس تنے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ درخت کا وہ تنا اس وقت ستون بنا ہوا تھا، پلر کی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا اور اسے سینے سے لگا کر چپ کرانے لگے، جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو کوئی بڑا سینے سے لگا کر چپ کراتا ہے۔ پھر وہ پیڑ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کو ڈھارس ملی کہ اب دست شفقت مجھ پر آ چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس سے مخاطب ہوئے
اور اس سے فرمایا، تم کہو تو میں تمہیں دوبارہ اسی جگہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے، اور تم دوبارہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہو جاؤ گے جیسا کہ کبھی تھے۔ تمہارے اوپر پھل دوبارہ آنے لگیں گے، اور اگر چاہو تو اپنی اس خدمت کے صلے میں جو تم نے کچھ عرصہ انجام دی ہے تمہیں جنت میں لگا دوں، وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہوتے رہو، پھر تمہاری نشو و نما بہترین ہو جائے اور تم پھل دینے لگو، اور پھر اولیاء اللہ جنتی تمہارے پھل کھائیں، اگر تم چاہو تو میں ایسا کر دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ پیڑ سرگوشی میں کچھ کہنے لگا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور کے اس پیڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اس سے یہ بات کہی کہ تمہیں اس دنیا میں لگا دوں یا تم آخرت میں ولیوں کو پھل کھلانا چاہتے ہو، تو اس نے میری بات سنی اور کہا، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں نہیں جنت میں مجھے لگا دیں تاکہ میں وہاں آپ کا دیدار بھی کر سکوں۔ ابن عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ اس تنے کو پھر مسجد نبوی میں ہی دفن کر دیا گیا، چنانچہ جس مقام پر اسے دفن کیا گیا ہے وہاں پہ ایک ستون کھڑا ہے جسے استوانہ حنانہ کہتے ہیں، جو ریاض الجنہ کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ سبحان اللہ، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ محترم ناظرین، سائنسی تجربات نے بھی ثابت کیا ہے کہ نباتات زندگی کے ساتھ شعور بھی رکھتے ہیں، اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، پودے سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اچھے اور نیک لوگوں کی قربت میں خوش ہوتے ہیں، اور پودوں کے لیے دل میں پیار اور محبت کے جذبات رکھنے والا جب پودا لگاتا ہے، اس کی آبیاری اور دیکھ بھال کرتا ہے، تو یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ پودوں کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے نبی کریم رحمت العالمین ہونے کی حیثیت سے آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق سے واقف ہے، اور آپ کی شان رحمت کو ہر مخلوق مانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے۔ درخت نے جب یہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے تو اسے حضور کی جدائی شاق گزری، اور اس نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ رحمت العالمین کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے تنے پر دست شفقت رکھ کر دعا دی، اور وہ باشعور تنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عنایت پر خوش ہوا اور رونا ترک کر دیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان فرماتے تو رو پڑتے اور ارشاد فرماتے، اے اللہ عز و جل کے بندو، جب ایک درخت کا بے جان تنا فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو سکتا ہے تو تمہیں فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے کا زیادہ حق ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس درخت سے براہ راست پوچھا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا جنت کا پیڑ بننا چاہتے ہو۔ یہ اختیار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب کریم نے دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں اس کو لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ستون آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ کھجور کی ایک لکڑی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، لیکن ہم ان کی امتی کہلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، صبح و شام غلامی رسول کا نعرہ لگانا بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس سے پہلے غلامی کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ غلام اپنی مرضی اور خواہشات کو آقا کے حکم پر
قربان کر دیتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہماری بھی یہی کیفیات ہیں؟ اگر یہی کیفیت ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ فکر پیدا کرنی چاہیے اور پختہ عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی مبارک سنتوں پر چلنے میں ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ واقعہ؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے بھی بڑھاتے جائیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ کچھ بات کہنی ہے آپ نے ہم سے، وہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ کوئی مشورہ دینا ہے، اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، کیونکہ آپ بھی ہماری پیاری سی فیملی ہیں۔ اس ویڈیو کو ہر ایک کو دکھائیے، اپنے پیاروں کو دکھائیے، اپنے بچوں کو دکھائیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اسکرین پر جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔